اس سال اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کا آغاز ایک ایسے وقت میں ہوا ہے کہ جس سے قبل ہی غزہ ایشو عالمی برادری کی بھرپور توجہ کا مرکز بن چکا ہے، اور گزشتہ 2 روز کے دوران برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور پرتگال کے بعد فرانس کی جانب سے بھی فلسطین کو بطور آزاد ریاست تسلیم کیے جانے کے اعلانات سامنے آ چکے ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا ذرائع یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ اسپین، ناروے اور سویڈن سمیت دیگر یورپی ممالک بھی فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کا جلد اعلان کر سکتے ہیں، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس اقدام کی بھرپور مخالفت کر رہے ہیں، اور ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق مغربی ممالک کی طرف سے فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کیے جانے کے اقدام سے صرف حماس کو ہی فائدہ ہوگا۔ اور اسی تناظر میں آج ڈونلڈ ٹرمپ کی عرب اور دیگر مسلم ممالک کے سربراہان کے ساتھ ایک اہم ترین بیٹھک بھی ہونے جا رہی ہے، جس میں مسلم ممالک کی قیادت کو امریکہ کی طرف سے غزہ میں جنگ کے بعد کی جو گورننس ہے اور امن ہے اس سے متعلق تجاویز پیش کی جا رہی ہیں۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ چاہتا ہے کہ عرب اور مسلم ممالک غزہ میں فوج بھیجنے پر آمادہ ہوں تاکہ اسرائیل انخلا کر سکے، اور امریکہ کی یہی خواہش ہے کہ عرب اور مسلم ممالک فلسطین میں اقتدار کی منتقلی کے عمل اور بحالی کے کاموں کے لیے رکوم دیں۔ دوسری جانب آزاد فلسطین اتھارٹی کے سربراہ محمود عباس نے حماس سے فوری طور پر ہتھیار ڈالنے کی اپیل کر دی ہے، اور ساتھ ہی یہ واضح بھی کر دیا ہے کہ حماس کا سیز فائر کے بعد غزہ کی تعمیر نو میں کوئی کردار نہیں ہوگا۔ فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کے اعلان کے وقت فرانسیسی صدر میکرون کا یہ موقف بھی بہت اہم تھا کہ اب ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے اور وقت آ گیا ہے کہ غزہ جنگ مکمل طور پر ختم کی جائے اور حماس کے زیر حراست باقی جو 48 مخفیوں کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جنرل اسمبلی سے اپنے خطاب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے پاک بھارت سمیت صرف اشارہ کر رہا ہے معاملے پر اب عالمی برادری کا موڈ کیا دکھائی دے رہا ہے، اور اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کیا اس بار غزہ جنگ کا کوئی قابل عمل حل نکال پائے گی۔ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں واشنگٹن سے ڈاکٹر کامران بخاری صاحب، جو کہ ایک جیو اسٹریٹجسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ نیو لائنز انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجی اینڈ پالیسی کے سینئر ڈائریکٹر ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ٹائم نکالا۔ سب سے پہلے تو ہاؤ ڈو یو سی دس ڈیولپمنٹ انفولڈنگ کہ فرانس نے، یو کے نے اور جو بیسیکلی اسرائیل کے ایلائز سمجھے جاتے تھے یا اس کو سپورٹ کرنے والے ممالک سمجھے جاتے تھے، انہوں نے فلسطین کو باقاعدہ طور پہ ریاست تسلیم کر لیا ہے آزاد۔ اس سے اسرائیل کو کتنا نقصان پہنچا ہے یا کتنا پہنچنے کا اندیشہ ہے، اور اسرائیل اس پہ ریئیکٹ کیسے کرے گا؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو ریئیکٹ کر دیا۔ جی دیکھیں، اس میں 2 پہلو ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک علامت لیول کی بات ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ یہ سابقہ جو ہے اسرائیل کے حمایتی ہیں، آج بھی ان کے حلیف ہیں، لیکن وہ جو ہے ڈسٹنس کر رہے ہیں اپنے آپ کو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب توازن آنا چاہیے۔ تو یہ بات تو بالکل اب اپنی جگہ برحق ہے، اور اس میں تو مطلب اسرائیل کے اندر ایک کرائسس ہے، عوامی سطح پہ بھی، اور ریاست کے دیگر جو سٹیک ہولڈرز ہیں، عسکری اور سویلین، وہ بھی آپس میں جو ہیں ان کے درمیان بھی بڑے اختلافات ہیں اسرائیل کی بین الاقوامی جو سٹینڈنگ ہے اس کو لے کے۔ تو وہ تو اپنی جگہ بات درست ہے، لیکن دیکھیں اس سے ہم فلسطینی ریاست کے قریب نہیں پہنچ رہے۔ اس کی وجہ یہ کہ جب ریاستیں معجزہ وجود میں آتی ہیں، تاریخ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہ جو ہے اس کی کوئی قیادت کرتا ہے، اس کی کوئی وین کا پاکستان کئی مارز وجود میں آیا قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں، پاکستان آل انڈیا مسلم لیگ جو بعد میں پاکستان مسلم لیگ بنی۔ I'm giving you an example۔ اسی طریقے سے ساؤتھ افریقہ میں اپارٹائڈ ختم ہوا، وہاں پہ بھی جو ہے افریکن نیشنل کانگریس تھی۔ جہاں تک فلسطینیوں کا ایشو ہے وہ آپس میں بٹے ہوئے ہیں، اور جو ان کی ایک مین سٹریم قیادت ہے جس کو فلسطینی اتھارٹی بھی کہا جاتا ہے، جس کی جو سربراہی ہے وہ فتح جماعت کر رہی ہے صدر محمود عباس کی، وہ خاصی غیر مقبول ہے، اور حماس کا تو مطلب بیسیکلی حشر سب کے سامنے ہی ہے، اور وہ قابل قبول بھی نہیں ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ ریاست 2 جغرافیائی جو ہے، یہ مطلب اگر ہم اس کی ریاست کا تصور کریں تو یہ 2 جغرافیائی حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ تو اس کا جو ہے تسلیم کرنے یا نہ تسلیم کرنے سے کو ریلیشن نہیں ہے، کیونکہ وہ جو عمل ہے وہ ایک جیو پولیٹیکل عمل ہے، یہ جو عمل ہے یہ ایک ڈپلومیٹک عمل ہے۔ نیریٹو کی حد تک اس کی امپورٹنس ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی بھی ہم نے ایک بڑی کلیئر پوزیشن فلسطین کے حوالے سے تو ہمیشہ دیکھی ہے، لیکن اب مختلف لوگوں کی مختلف آراء بھی پائی جاتی ہیں۔
اور کچھ لوگوں کا، اب عرب ممالک کی اگر ہم بات کریں تو ان میں سے کچھ ایسے ممالک بھی ہیں کہ جو باقاعدہ طور پہ اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز رکھتے ہیں، اور انہوں نے آلدو اس سارے تنازع میں خود کو اسرائیل سے تھوڑا بہت ذرا ڈسٹینس کر لیا، تھوڑا اسلامک سمٹ میں اس کے خلاف بڑے سخت بیانات بھی دے دیے اور اس قسم کا معاملہ کیا، لیکن مسلم ممالک میں اس حوالے سے کیا ہوتا آپ دیکھ رہے ہیں آنے والے وقتوں میں؟ دیکھیں یہ جو ابھی مطلب سعودی اور پاکستانی جو وہ اپنے جو ذمہ داری ہے جو کہ وہ کرنا چاہتے ہیں، جو ان کے انٹرسٹ کے اندر ہے، اسٹریٹجک انٹرسٹ کے اندر ہے کہ وہ میڈیٹر کے طور پہ سامنے آئیں، تو وہ اس سے تو پیچھے نہیں ہٹ رہے، لیکن ان کو حالات سازگار کرنے ہیں، تو وہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ معافی مانگیں۔ دیکھیں جہاں تک قطر کے حملے کا تعلق ہے نا، وہ بات ٹھیک ہے کہ قطر کے اوپر حملہ ہوا ہے اور اسرائیل نے اپنے جو اپنا اسفیئر آف آپریشنز ہے اس کو ایکسپینڈ کرنے کا ایک مظاہرہ کیا ہے، لیکن آئی اسٹل تھنک کہ اٹس اے ون آف، اٹس این ایکسیپشن ناٹ دا رول، کیونکہ اسرائیل کی اگر آپ غور کریں تو جو اسفیئر آف آپریشن ہے وہ دو آربٹس میں ہے۔ پہلا آربٹ جو ہے، جو انر رم ہے اپنا اسٹریٹجکلی، وہ ہے ان ملکوں کے ساتھ جس کے ساتھ اسرائیل کا بارڈر لگتا ہے، یعنی مصر، لبنان، شام اور اردن۔ اس کے بعد ایک آؤٹر آربٹ ہے جس میں ایران خرچہ کرنا چاہتے ہیں، نہ ہی ہم جو ہے نا ہیوی لفٹنگ کرنا چاہتے ہیں۔ ہر خطے کے اندر وہاں کے سٹیک ہولڈرز، وہاں پہ جو ہمارے ایلائز اینڈ پارٹنرز ہیں وہ پہل کریں، ہم سیکنڈری رول ادا کریں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یو این جی اے، ڈاکٹر صاحب، یو این جی اے میں پچھلے 2 سال سے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر تقریریں ہوتی ہیں، کچھ بڑی دھواں دھار قسم کی تقریریں بھی ہوتی ہیں، اسرائیل پر بڑی تنقید ہوتی ہے جو غزہ میں چل رہا ہے اس کے اوپر، لیکن وہ بس موڈ سی رہ جاتے ہیں، کوئی بس بات چیت تک ہی محدود رہ جاتی ہے، عملی اقدامات اس میں کچھ وہ کر نہیں پاتے۔ اس مرتبہ اس سال یو این جی اے سے آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں وین اٹ کمز ٹو اسرائیل اینڈ جو غزہ کی سچویشن ہے، اور پاکستان کے وزیر اعظم کی تقریر کو آپ لک فارورڈ کر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے میں تقریریں تو نہیں سنتا، تو کیونکہ تاریخی طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہر سال یہ سیشن ہوتا ہے، اس سیشن کی تقریریں اتنی اہم نہیں ہوتی جتنی کہ جو سائیڈ لائنز پہ بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل جو گفتگو ہوتی ہے وہ دلچسپ ہوتی ہے، وہ جو ہے نا اسٹریٹجکلی سگنیفیکنٹ ہوتی ہے۔ یہ جو ملاقات اب ہونی ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پاکستان کے وزیر اعظم اور دیگر اور عرب مسلمان ملک کے جو سربراہان کے ساتھ، وہ اہم ہے، نہ کہ کوئی تقریر تو جو ہے انفارمیشن آپریشنز ہے نا، پبلک ریلیشن کا ایشو ہے، اس میں جو ہے فلسفی بھی ویکس کی جاتی ہے، بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں، لیکن جو حقیقی جو مووز ہوتی ہیں وہ ان میٹنگز میں ہوتی ہیں۔ اچھا، اب جو امریکہ چاہ رہا ہے کہ جو عرب ممالک کا سٹیک ہے پوسٹ سیز فائر، جو غزہ میں جو پوسٹ سیز فائر سچویشن ہے اس میں وہ بڑھ جائے، تو وہ بڑھ جائے گا؟ دیکھیں بڑھے گا تو صحیح پہلے سے زیادہ، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم مطلب اگر ہم کہہ رہے ہیں کتنا بڑھے گا تو پھر ایوری تھنگ از ریلیٹیو نا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ